مجھے. ہم پاکستان کا قسمت تبدیل کریں گے. آج پاکستان اور عوام ایک تھے، ایک ہیں اور ایک رہیں گے. جی السلام علیکم. اپوزیشن کل سے احتجاج کرنے جا رہی ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان AKA TTAP. ان کا کل جناب احتجاج شروع ہو رہا ہے. یوم سیاہ اس کا نام ہے اور عنوان اس کا ہے کہ ایسے دستور کو صبح بے نور کو میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، جو کہ حبیب جالب کی ایک شہرہ آفاق نظم ہے. اس کا یہ ایک بڑا زبردست سا شعر ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپوزیشن کی یہ تحریک 26ویں ترمیم کے خلاف، 27ویں ترمیم کے خلاف، اور اگر حکومت کچھ مزید ترامیم کرنا چاہتی ہے تو کیا اس کے خلاف اپوزیشن کی یہ تحریک کامیاب ہو سکتی ہے؟ کیا اپوزیشن میں اتنا دم خم ہے، اتنی طاقت ہے کہ لوگوں کو سڑکوں پہ نکال سکیں؟ اس کے بارے میں سوال کریں گے. اور حکومت کو اس سے کیا فرق پڑے گا؟ حکومت تو یہ کہتی ہے کہ جی اپوزیشن تو بندے نکالنے کے قابل ہی نہیں ہے، پارلیمنٹ کے اندر ترمیم کی مخالفت کرنے کے قابل نہیں ہے، ترمیم کو روکنے کے قابل نہیں ہے، اور یہی وجہ ہے کہ حکومت 28ویں ترمیم لانے کی تیاریوں میں نظر آتی ہے. ان تیاریوں پہ آگے چل کے ذرا بات کرتے ہیں. لیکن 27ویں ترمیم کے خلاف بھی تیاریاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. مثال کے طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے 4 ججز نے، 4 سٹنگ ججز آف اسلام آباد ہائی کورٹ، انہوں نے سپریم کورٹ میں چیلنج کر دی ہے 27ویں ترمیم. حالانکہ ان ججز کی یہ لی نہیں گئی درخواست، لیکن اگر لے لی جاتی ہے تو یہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا کہ پاکستان کی تاریخ میں سٹنگ ججز پارلیمنٹ سے پاس کردہ کسی ترمیم کو اس طرح سے رکوانے کے لیے اس کی مخالفت میں جائیں. صرف اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہی نہیں، لاہور ہائی کورٹ میں بھی 27ویں ترمیم کے خلاف درخواستیں جو ہیں وہ لگی ہوئی ہیں. تو مستقبل کیا ہے 27ویں ترمیم کا؟ اس کے سیاست پہ اور قانون پہ مزید کیا اثرات ہوں گے؟ اور مزید تو حکومت ترامیم آگے بھی لانے کے لیے نظر آتی ہے. اور جب مزید ترامیم کی بات ہوتی ہے تو انٹرسٹنگلی بڑی ایک چیس بورڈ پہ، پولیٹیکل چیس بورڈ پہ بڑی ہلچل ہو رہی ہے. متحدہ قومی موومنٹ سڑکوں پہ نکلنے کا اندیا دے رہی ہے. جماعت اسلامی پہلے ہی سڑکوں پہ نکل رہی ہے بدل دو نظام کے عنوان سے. MQM نے آج بھی پریس کانفرنس کی ہے، پیپلز پارٹی کو بڑے آڑے ہاتھوں لیا ہے اور مطالبہ کیا ہے کہ جی نئے صوبے بنائے جائیں. لوکل گورنمنٹ کا مطالبہ کر رہے ہیں MQM والے، اور کہا ہے کہ اگر ان کو عدالتوں سے بھی انصاف نہ ملا تو پھر وہ سڑکوں پہ نکل آئیں گے. تو کچھ گراؤنڈ تو بلڈ ہوتی بھی نظر آ رہی ہے. پیپلز پارٹی پہ پریشر بڑھتا ہوا یا بڑھایا جاتا ہوا نظر آ رہا ہے. تو ان سارے معاملات پہ بات کریں گے. اس کے علاوہ انٹرسٹنگلی انف IMF کی رپورٹ سامنے آئی ہے جو کہ ججز کی تقرری کے طریقہ کار کے حوالے سے بات کرتی ہے. اور یہ رپورٹ ایسے وقت میں سامنے آئی ہے جب ابھی حالیہ ترامیم ہوئی ہیں، تو ٹائمنگ بہت امپورٹنٹ ہے. اور یہ ترمیم کہتی ہے کہ اگر ججز کی تقرری کے طریقہ کار میں شفافیت نہ اپنائی گئی تو عدلیہ کی آزادی چیلنج ہو سکتی ہے. IMF کی رپورٹ تو وہی کہتی ہے جو اپوزیشن کا بیانیہ ہے. تو ان سارے معاملات اور مدعات پہ آج پروگرام میں ڈیبیٹ کریں گے. پروگرام کے فلور کو اوپن کرتے ہیں. ڈیبیٹ، ڈسکشن، کوشچن آنسرز کے لیے میرے ساتھ موجود ہیں جسٹس ریٹائرڈ شاہد جمیل صاحب، سابق جج ہیں لاہور ہائی کورٹ کے اور اب تحریک تحفظ آئین پاکستان کے ممبر بھی ہیں. کھیل داس کوہستانی صاحب وفاقی وزیر مملکت ہیں، مرکزی سرکردہ رہنما ہیں PMLN کے، وہ جوائن کر رہے ہیں. سیدہ شہلا رضا صاحبہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی سرکردہ رہنما ہیں، MNA ہیں، وہ جوائن کر رہے ہیں. سید علی بخاری صاحب جوائن کر رہے ہیں، PTI کے مرکزی سرکردہ رہنما ہیں. اور ان تمام مہمانوں سے بات کرنے کے ساتھ ساتھ پروگرام میں آج ایک موقف شامل کریں گے حبیب جالب کی بیٹی کا، طاہرہ حبیب جالب صاحبہ کا، کیونکہ اپوزیشن حبیب جالب کے ایک شعر کو لے کے دستور کے ترامیم کے مخالف چلا رہی ہے تحریک. تو اس پہ حبیب جالب کی بیٹی کیا کہتی ہیں، ان سے بھی ذرا آگے چل کے پوچھیں گے. لیکن I'll begin with you جسٹس شاہد جمیل صاحب. یہ انپریسیڈنٹڈ ہوگا، مجھے ذرا کریکٹ می اف آئی ایم رانگ، یا اگر مجھے علم نہ ہو تو میری رہنمائی فرما دیجئے، کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار ہو کہ سٹنگ ججز ہائی کورٹ کے وہ چیلنج کر رہے ہوں ترمیم کو جو کہ پارلیمنٹ کی پاس کردہ ہے، اس کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے جا رہے ہوں. سو اس ترمیم کا مستقبل آپ کو کیا نظر آتا ہے، گیون دیٹ کہ IMF کی رپورٹ بھی آ گئی ہے اور وہ بھی کچھ اسی حوالے سے بات کر رہی ہے کہ ججز کی تقرری میں اگر شفافیت نہ اپنائی گئی تو پھر عدلیہ کی آزادی جو ہے وہ انڈر کوسچن آ جائے گی، انڈرمائن ہو سکتی ہے.
جی تھینک یو ویری مچ جی. یہ انپریسیڈنٹڈ تو بالکل ہے کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ اب ہائی کورٹ کے سٹنگ ججز کو 27ویں آئینی ترمیم کو چیلنج کرنا پڑ رہا ہے. لیکن اس کے پیچھے جو لیگل ریزن ہے وہ میں بتا دیتا ہوں، کیونکہ یہ ججز خود ایگریوڈ ہیں، سٹنگ ججز جو ان کے اوپر تلوار لٹکائی گئی ہے ٹرانسفر والی، کہ ان کی کنسنٹ کے بغیر ان کو کہیں بھی بھیجا جا سکتا ہے. میڈیا میں یہ رپورٹیں چل رہی ہیں کہ ہائی کورٹ کے 2 ججز کو کوئٹہ میں اس ایریے میں بھیجا جا رہا ہے جہاں پہ بہت زیادہ لا اینڈ آرڈر کی سچویشن بھی ٹھیک نہیں ہے. تو یہ ان کے لیے جو سچویشن ہے، یا تو وہ ریزائن کر جاتے جیسے باقیوں نے کیا ہے، تو میرا خیال ہے ان کا اپنا یہ ڈیسیشن ہے کہ انہوں نے بیٹھ کر اس امینڈمنٹ کو چیلنج کرنے کا فیصلہ کیا ہے، بینگ ایگریوڈ آف دس امینڈمنٹ. تو انہوں نے یہ PIL نہیں ہوگی، پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن نہیں ہوگی، وہ اس سے ایگریوڈ ہیں اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا ہے. اور جہاں تک IMF کے کوشچن کا آپ کا تعلق ہے، پہلی بات تو میں ایز پاکستانی being a citizen of allegedly assertively sovereign state، یہ ہمارے لیے افسوس کا مقام ہے کہ اب IMF ہمیں ہمارے ان معاملات میں بھی ڈکٹیٹ کر رہا ہے یا ہمیں کوشن کر رہا ہے. لیکن دوسری طرف یہ بات ٹھیک ہے، یہ بات زبان زد عام ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ ہم نے اپنے کانسٹیٹیوشن کو اور ہم نے اپنی عدلیہ کو صرف اس سسٹم کو دوام دینے کے لیے ہم کہاں پہ اس کو لے آئے ہیں کہ ہم نے بالکل ہی کانسٹیٹیوشن کا بیڑا غرق کر دیا. میرے پاس اس سے اور سافٹ ورڈ کوئی نہیں ہے کہ آپ نے بالکل اس سسٹم کا، عدلیہ کا تو جنازہ نکل گیا، اور جو آپ کی پارلیمنٹ ہے اس کا جنازہ نکالا ہے وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں میں، جس میں پیپلز پارٹی اور جس میں کھیل داس بھی شامل ہیں، جس میں سیدہ شہلا صاحبہ بھی شامل ہیں. میرے لیے بڑے محترم ہیں یہ، لیکن یہ اس میں شامل ہیں اور یہ بات یہاں پہ رکنی نہیں ہے. پیپلز پارٹی کے لیے میرا خیال ہے بہت مشکل سچویشن آ گئی ہے. انہوں نے سمجھا کہ 27ویں ترمیم میں جو اس کو 18ویں ترمیم کی ریورسل کو روک لیں گے، لیکن یہ اب رکنی نہیں ہے. یہ میرا خیال ہے سارے کا سارا نظام اسی طرف جا رہا ہے جس کا پلاٹ آلریڈی تیار ہو چکا ہے. وہ 28ویں پہ کمپلیٹ ہو، 29ویں کمپلیٹ ہو یا 30ویں امینڈمنٹ پہ کمپلیٹ ہو، وہ انہوں نے کمپلیٹ کرنا ہی کرنا ہے. اور یہ ساری کی ساری جو انسٹیٹیوشن ہے ہمارے ملک کے، وہ سب دیوار کے ساتھ لگ جائیں گے، بس وہی ایک حکومت ہوگی جو آپ کو نظر آئے گی. یہ آپ کا ویو پوائنٹ ہے، لیکن چونکہ آپ نے پیپلز پارٹی کی طرف اشارہ کیا ہے، ایون تو میں علی بخاری صاحب سے سوال کرنا چاہ رہی تھی کہ ان کی جو تحریک TTAP کی چلنے والی ہے، جس میں آپ بھی شامل ہیں جسٹس صاحب، تو اس پہ چونکہ وہ حبیب جالب کا ایک شعر استعمال کر رہے ہیں، تو ان کی صاحبزادی کا میں موقف لینا چاہ رہی تھی. لیکن کمنگ ٹو یو سیدہ شہلا صاحبہ، جیسے جسٹس صاحب فرما رہے ہیں کہ آپ کے لیے تو اب مشکل پڑ گئی ہے، آپ سمجھتے تھے 27ویں تک یہ معاملہ رک جائے گا. معاملہ تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اب آگے بڑھے گا، اور پھر MQM بھی نکلنا چاہ رہی ہے سڑکوں پہ، جماعت اسلامی پہلے نکلی ہوئی ہے. سم تھنگ از کوکنگ. اچھا دیکھیں، ایسا تو ہے نہیں کہ پاکستان کی پالیٹکس جیسی ہے وہ سیزن کہیں نہ کہیں بہت کچھ پکڑا ہوتا ہے، پولیٹیکل سسٹم کے خلاف ہوتا ہے، اور پولیٹیکل سسٹم پولیٹیکل پارٹیز چلاتی ہیں. کبھی کبھی پولیٹیکل پارٹیز بنا بھی دی جاتی ہیں کہ وہ بظاہر ایک وہ پارٹی ہو، لیکن ان کے پیچھے ہاتھ وہی ہوتے ہیں جو پکا رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی عام بات نہیں ہے پولیٹیکل سسٹم کو زہریلا کرنے کے لیے زہریلی چیزیں پکانا. تو یہ ہمارے ہاں عام بات ہے، یہ میں کہنا چاہ رہی تھی. اب جو بات ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں 27ویں آئینی ترمیم 26ویں میں جب بینچ بنا تو اس وقت ظاہر ہے PTI کی بالکل مرضی شامل تھی، چاہے آپ کسی کو پوچھنے کے UI سے پوچھنے کے تھی. لیکن جب آپ نے بینچ بنوایا، ہم تو اس وقت بھی کورٹ چاہتے تھے بنانے، تو سوائے سندھ کے کسی اور جگہ پہ پروونشل لیول پہ بینچ نہیں بنایا گیا، اور شکایتیں رہیں. آرٹیکل 200 پہ بھی جب بھی ایک بات ہوئی اس پہ شکایتیں ہی ہوئی کہ پریزیڈنٹ جو ہیں وہ پرائم منسٹر کی ڈائریکٹو پہ جو ہے وہ نہیں اب تو معاملہ آگے بڑھ گیا نا شہر صاحبہ، معاملہ اب آگے بڑھ گیا ہے، معاملہ IMF کی رپورٹ آ گئی ہے. اب جب بات آگے بڑھی ہے تو اس میں یہی تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کے چیف جسٹس، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس اور چاروں
हाई कोर्ट के जजेस और फिर जो ट्रांसफर पोस्टिंग होगी उसमें कोई पनिशमेंट या कोई इस तरह की चीज नहीं है, सीनियरिटी वगैरह को देख के होगी, और दो हाई कोर्ट के दरमियान ये बात होगी जहाँ से पोस्टिंग होगी और जहाँ पे पोस्टिंग की जा रही होगी, फिर भी जिसकी पोस्टिंग होगी उसको मौका दिया जाएगा। तो अब ये सिस्टम है, हर मुल्क में कोई ना कोई सिस्टम होता है, ऐसा नहीं होता कि जुडिशरी अपने एक पैरेलल गवर्नमेंट की तरह फैसले करती लेकिन आईएमएफ आपके इस सिस्टम पे सवाल उठा रहा है ना, तरमीम आप लेके आए हैं, सवाल आईएमएफ उठा रहा है। देखिए आईएमएफ भी उठा रहा है, तो वो हमें कुछ उसको बताना तो होगा ना कि कौन सी ऐसा, अभी तो बने ही नहीं कोर्ट, अब कोर्ट बन रहे हैं उसके हिसाब से सब कुछ हो रहा है। कर दी ना आपने, तरमीम तो कर दी ना, तो उसके तरमीम के तहत जजिस के तकर्री के तरीकाकार पे सवाल उठा रहा है आईएमएफ। तकर्री का यही तरीकाकार है ना, अब ये तो नहीं हो सकता कि जजेस अपने आप को खुद ही अपॉइंट करें, खुद ही ट्रांसफर करें, हर मुल्क में एक तरीका होता है गवर्नमेंट का। आईएमएफ को अगर उठा रहे अल्फाज में, इसी टोन में आप आईएमएफ को जवाब देंगे? देगी, हुकूमत देगी जवाब। हमारी मर्जी जी, आप कर लें जो करना आपने। मर्जी क्या, गवर्नमेंट का तरीकाकार होता है, वो अपना तरीकाकार बता दें। और जो जिनको एतराज है उन्होंने उन पार्टीज को जो कि वहाँ मौजूद थी एतराज कर रही थी, उन्होंने दलीलें देकर क्यों नहीं, मतलब आप कह रहे हैं कि आईएमएफ कौन होता है जी हमारी तरमीम पे सवालात करने वाला? मेरा ये कहना है, नहीं एक मेरा और ये नहीं कह रही आप, मैंने ये बात कही है कि बिल्कुल गवर्नमेंट उनको जवाब दे। दूसरे मैं ये कह रही हूँ कि जिन लोगों को एतराजात थे, उन्होंने जेयूआई को, उन्होंने पीटीआई को, उन्होंने क्यों नहीं भेजा करने? अच्छा नहीं, मेरा सवाल तो अपोजिशन के बारे में था ही नहीं, मेरा सवाल सिर्फ आईएमएफ के बारे में था। मैं भी बात कर रही हूँ ना, मैं एक बात कर रही हूँ, हो सकता है कोई सजेशंस ऐसी आती कि उसमें वो इनकॉर्पोरेट हो जाती है, एक बेहतर चीज हो जाती है। हाँ तो दे रही है ना, एमक्यूएम सजेशन दे रही है ना कि सूबे बनाए ना, एमक्यूएम सूबे लोकल गवर्नमेंट को ठीक करे ना, नहीं बात कर रही, जजेस पे नहीं बात कर रही। और जो एमक्यूएम की अब अगर आप बात लेकर आई हैं, तो पंजाब की जिस चीज की वो हिमायत कर रही है, उसमें हमारे ही लोगों ने बैठ के बनाया है। और जब ये 27वीं तरमीम हो रही थी, उसकी सुबह में भी कुछ मसाइल थे, तो वहां पे भी सब चीजें हुई और ये बात हुई कि इंशाल्लाह नेक्स्ट में हम इसमें मजीद कंसेंसस करेंगे और इसको बेहतर तरीके से लाएंगे। अब वो खामखा पता नहीं क्यों एक ऐसी चीज को जिस पे ये डिसाइड हुआ है कि इस पे मजीद कंसल्टेशन होकर और इसको मजीद बेहतर करेंगे, वो इतना शोर मचा रहे हैं। और बात है कि अगर खुद तकसीम हो गए तो सूबों को तो ना तकसीम करने की बात करें, ये एमक्यूएम खासतौर पे सूबा सिंध को। अगर वो खुद इतने तकसीम है कि हर 4 के बाद एक नया लीडर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सूबा भी सिंध भी तकसीम है। मतलब अगर कोई ऐसी तरमीम आती है जिसमें नए सूबे बनने की बात आती है तो पीपल्स पार्टी मुखालिफत करेगी, ठीक, राइट जनाब। सूबे का हक है, सूबे के अवाम का हक है, सूबे में ऐसी कोई आवाज नहीं है। और इन्होंने भी जो है असेंबली में, सूबा सिंध की असेंबली में अगर ये 2/3 की मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करा लेते हैं तो सूबा बन जाएगा। अब ले आए वहाँ पे, ठीक। वो जरा काफी तवील आपसे एक सवाल जवाब का सेशन हो गया। खेलदार साहब भी मौजूद हैं, एडवोकेट अली बुखारी साहब भी मौजूद हैं। एडवोकेट अली बुखारी साहब, खेलदार साहब, मैं चाहती हूँ कि आपका सबको जवाब एक ही दफा आए और जबरदस्त सा जवाब आए। लेकिन बुखारी साहब, आप लोग जो TTAP वाले, जिसमें PTI भी शामिल है, जो आप लोग तहरीक चलाना चाह रहे हैं, जिसका उन्वान स्लोगन आपने हबीब जालिब से उधार लिया है, मुस्तार लिया है कि ऐसे दस्तूर को सुबह बेनूर को मैं नहीं मानता, मैं नहीं जानता, तो साहिबजादी ताहिरा हबीब जालिब क्या कहती हैं, जरा उनको सुन लेते हैं, फिर बुखारी साहब से और खेलदार साहब से सवाल करते हैं। जालिब साहब का तमाम तर कलाम उस 98% अवाम के लिए है, उनके मसाइल जज्बात की तर्जुमानी करता है, जिनके लिए कोई बात नहीं करता। जब वो ऐवानों में बैठ जाते हैं, आज जो नैरेटिव बनाया जा रहा है उसमें भी निजाम से बगावत और नफरत का इजहार करने के लिए जालिब साहब के कलाम को अपना जरिया इजहार बनाया जा रहा है। मैं अपनी रियासत और इदारों और सियासी शख्सियात की इज्जत करती हूँ। ये तमाम लोग जालिब साहब का कलाम पढ़ते हैं तो मुझे अच्छा लगता है, लेकिन वहाँ बहुत सारी सवाल भी उठ जाते हैं। और मैं आपकी बहुत मशकूर हूँ कि आपने मुझे मौका दिया कि मैं एक आम आदमी और दुख्तरे शायरे अवाम की हैसियत से इनसे सवाल कर सकूं कि आप इन अशार का मतलब समझते हैं कि इस अवाम के सियासी मसाइल के हल के लिए ये तरीके
چلاتے ہیں اور ترمیمیں لے کر آتے ہیں. جاوید صاحب کی شاعری اس ظالمانہ نظام کے خلاف ہے جس میں بدقسمتی سے ہم عام عوام پس رہے ہیں. جاوید صاحب ایک فکر اور نظریے کا نام ہے، بذات خود ایک تحریک تھے، شاعری ان کا ذریعہ اظہار رہی، اور آج بھی جس کو جب بھی ضرورت محسوس ہوتی ہے وہ اس کا استعمال کرتے ہیں. جاوید کی شاعری کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہے، نہ ہی اس پر کسی سرحدوں کا بہرا ہے. جہاں ظلم اور جبر کے خلاف آواز اٹھے گی وہاں جاوید کی شاعری کا سہارا ضرور لیا جائے گا. لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی اپنے تمام حاضر و غیر حاضر موجودہ سیاسی قیادت اور اپوزیشن سے کہ یہ ملک سخت فیصلوں کا منتظر ہے. عوام بھی آپ کا ساتھ دینے کے لیے اس میں ہمیشہ سے تیار ہے، لیکن آپ بھی اپنی ان تحریکوں کو اور ترامیم کو عوامی امنگوں اور عوام کے وسیع تر مفاد میں رکھیں، نہ کہ یہ آپ کے ذاتی مفادات پر منحصر ہوں. اگر آپ ایسا کرتے ہیں تو معذرت کے ساتھ آپ اس ملک و قوم کے ساتھ منافقت کر رہے ہیں اور جاوید کی شاعری کی روح کو بھی تڑپا رہے ہیں. یہ ملک و قوم انتہائی خوبصورت ہے، ان کی قدر آپ بھی کریں. میرا یہ پیغام اپوزیشن اور حکومت دونوں کو ہے. پاکستان زندہ باد. ایڈوکیٹ سید علی بخاری وہ کہہ رہی ہیں کہ جی منافقت نہ کرے اپوزیشن بھی، اور حبیب جالب کے اشعار کو اپنے ذاتی یا سیاسی مفادات کے لیے استعمال نہ کرے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو انہوں نے خالی اپوزیشن نہیں کہا، انہوں نے حکومت بھی کہا اور انہوں نے ترامیم بھی کہا. آپ سے میں حکومت کا سوال تو نہیں کر سکتی نا، وہ آپ تو ان سے بات کروں پوری گی نا. پر کریں گی نا، یا تو کریں نا، ہاف تو نہیں ہو جو سکتا نا. اپوزیشن کا حصہ ہے وہی سوال کروں گی نا سر آپ سے. بات یہ ہے کہ مجھے تو ان کے چلانے کا مطلب سمجھ نہیں آیا آپ کا. آپ جالب صاحب کو انڈر کوشچن کرنا چاہتی ہیں، یا ان کی بیٹی کی بات تو صحیح کی، انہوں نے کوئی غلط بات نہیں کی. عوام کے لیے ترامیم کیا آپ نے. مجھے آپ بتا دیں، مجھے کھیلدار صاحب بیٹھے ہیں، بتا دیں 26ویں امینڈمنٹ آئی، 27ویں امینڈمنٹ آئی، دونوں میں مجھے پبلک ایٹ لارج کا انٹرسٹ بتا دیں. مجھے بتا دیں 26 لاکھ کیسز میں سے کتنے کم ہوئے ڈسٹرکٹ کورٹ میں ایک سال کے اندر، 4 لاکھ سے کم کتنے کیسز ہوئے ہائی کورٹ میں، اور سپریم کورٹ میں 56,000 سے کم ہو گئے، 70 ہو گئے یا کم ہو گئے. مجھے آپ اپنے پاس سے صاف کر کے بتا دیجیے گا. نمبر 1. نمبر 2 چیز آ گیا کہ آپ نے ادارے تباہ کر کے رکھ دیے. ابھی بڑی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہو رہی تھی، میں جسٹس صاحب سے ایگری کرتا ہوں. کبھی دنیا میں ایسی جگہ دیکھا جہاں سٹنگ ججز نے لکھا ہو کہ ہم سے فیصلے کرانے کے لیے یہ چیزیں یہاں پہ ہو رہی ہیں، خط لکھا ہو، اور اس کے بعد وہ جو ایک غازی ناجائز عیسیٰ صاحب بیٹھے ہوئے تھے، وہ آج پاکستان سے باہر ہیں، پاکستان کی چیف جسٹس بن کے فیصلے کر کے. شوکت عزیز صدیقی نے بھی تو شوکت عزیز صدیقی صاحب نے لکھا تھا. شوکت عزیز صدیقی صاحب آج جوڈیشل کمیشن کا حصہ ہیں. شوکت عزیز صدیقی صاحب آج NIRC کے چیئرمین رہ کے سٹنگ جج نے لکھا نہیں. شوکت صدیقی صاحب نے پنڈی بار میں تقریر کی تھی جا کے. تقریر جج نہیں کر سکتا. اگر وہ لکھتے نا تو میں آپ کی بات کو کہتا کہ آپ صحیح کہہ رہی ہیں، لیکن انہوں نے سپیچ کی، پولیٹیکل سپیچ کی. پولیٹیکل آدمی تھے نا، الیکشن بھی لڑا تھا انہوں نے ویسے، ٹھیک ہے نا. ان کی پرانا کلچر ایک چل رہا تھا، پنڈی سے تھے تو میں ان کو بڑے اچھی طرح جانتا ہوں. ہمارے بھائی ہیں، میرے ساتھ بہت اچھے ہیں، بٹ آن دا ادر سائڈ انہوں نے پنڈی بار میں جا کے سپیچ کی تھی، ٹھیک ہے. انہوں نے خط نہیں لکھا تھا. کیا اس خط کے اوپر آج میں سٹنگ کون سے اب کس کو چیف جسٹس کہوں، مجھے تو یہ نہیں پتا چل رہا. آئینی عدالت والے کو کہوں، CJ پاکستان یا کس کو کہوں، جو بھی ہیں کوئی جواب دے گا اس کے اوپر. کیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی بات ابھی کی، بڑی کھلی ڈیٹیل میں ڈسکشن ہوئی. کیا کنفلکٹ آف انٹرسٹ اس ٹائم نہیں تھا جب 26ویں امینڈمنٹ چیلنج ہوئی تھی اور نیچے سے سارے وکلا کھڑے ہو کے کہہ رہے تھے، اوپن میڈیا پہ چل رہا تھا نا وہ، کہ جسٹس امین صاحب، حضور انور، آپ بینیفیشری ہیں اس کے، اس 26ویں امینڈمنٹ کی وجہ سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، فل بینچ بنائے. کیا وہ بینیفیشری نہیں تھے یا آج نہیں ہیں؟ کیا پروو نہیں ہوا 27th امینڈمنٹ میں کہ وہی آ کے بیٹھے ہیں دوبارہ؟ تو جو خود بینیفیشری ہے وہ خود فیصلہ سن رہا ہے. نہ میرا قانون اس کی اجازت دیتا ہے، نہ میرا مذہب اس کی اجازت دیتا ہے. خلیفہ وقت قاضی کے سامنے پیش ہو سکتا ہے، خود ہی خلیفہ بھی نہیں بن سکتا، خود ہی جو ہے وہ قاضی بھی نہیں بن سکتا. سو دیز ٹو تھنگز آر آل ٹوگیدر ڈفرنٹ. اب تیسری چیز آپ کے اوپر آ جاتا ہوں، میں ترامیم کے اوپر آ جاتا ہوں. آپ نے ایک کوشچن کیا جو میں سمجھ رہا تھا شاید مجھ سے کریں گی، لیکن کیا نہیں، کیونکہ 26ویں امینڈمنٹ تو پیپلز پارٹی لے کر آئی. بلاول بھٹو زرداری صاحب کھڑے ہو کر کہتے ہیں کہ میں لے کر آیا ہوں، میں لے کے آیا ہوں، اور یہ کہتے ہیں ہماری. میں حیران ہوں کہ پرائم منسٹر نے اسپیچ کر دی نیشنل اسمبلی کے اندر اور کہا کہ بی بی شہید کی روح آج جو ہے بہت خوش ہوگی کہ ہم نے کانسٹیٹیوشن کوڈ بنا دی، اور پیپلز پارٹی والوں نے اس پہ تالیاں بجائیں. یار ذرا COD پڑھ تو لو 2006 کے اندر، اس کے اندر لکھا ہوا کیا ہے ذرا یہ پڑھ کے بتا دیں مجھے. پیپلز پارٹی والوں سے سوال. تو اس میں لکھا ہوا یہ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل کورٹس بنائیں گے
فور ٹائم بینگ بنائیں گے تاکہ پرویز مشرف صاحب کے دور کے اندر جو کانسٹیٹیوشنل کام ہوا اس کو انڈو کریں گے اور وہ ختم ہو جائیں گے. اگر انہوں نے پڑھا نہیں یا ان کو کسی نے پڑھایا نہیں تو اس میں ان کا قصور ہے, کسی اور عوام پاکستان کا نہیں ہے. نمبر 4 بڑی امپورٹنٹ چیز آپ سے میں ڈسکس کر رہا ہوں, جو بھی آج ڈسکشن انٹلیکچوئل لوگ بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے ساتھ. گورنمنٹ نے لیا ہے امینڈمنٹ. میں نے آپ کے پروگرام میں کہا تھا, اسی پروگرام میں, کہ مجھے ایک پروگرام کے اندر فضل الرحمان صاحب کے ساتھ حمداللہ صاحب تھے, وہ میرے پروگرام میں تھے. انہوں نے کہا کہ ہمیں بتایا فضل الرحمان صاحب نے, مولانا صاحب نے, کہ 89 امینڈمنٹس ان دی کانسٹیٹیوشن آ رہی ہیں. اور بعد میں پرائم منسٹر گیا تو اس نے جا کے بتایا, سو کال پرائم منسٹر, کہ 59 آ رہی ہیں. اب 26ویں میں آدھی آ گئی, کچھ 27ویں میں آ گئی, اب 28ویں بھی آنی ہے. اب تو باٹل نیک کی طرف جا رہے ہیں. میں بالکل جیسے صاحب سے ایگری کرتا ہوں شاہد بھائی سے, کہ اب تو باٹل نیک آ رہی ہے پیپلز پارٹی کے گلے میں, کیونکہ ایشو یہ آ گیا کہ آپ سندھ کھیلتے ہیں. ذرا آپ ہی کے پروگرام میں نے کہا تھا کہ نہریں بن رہے ہیں, سی سی آئی میں اٹھائیں, 1 سال سے زیادہ گزر گیا. کیا وہ نہریں رک گئی ہیں؟ کیا سی سی آئی کے اندر یہ چیز ڈیسائیڈ ہوئی ہے کہ نہیں بنائیں گے؟ نہیں ہوا. اس کے لیے ایک کمیٹی بنے گی جو ڈیسائیڈ کرے گی. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. لیٹس ٹیک اے شارٹ کوئک بریک. ڈیبیٹ ابھی جاری ہے, واپس آ کے ڈیبیٹ کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. اسٹے ود اس. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. کھیلدار صاحب اب آپ فرمائیے, اب آپ کا وقت ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ حبیب جالب صاحب پارلیمنٹ کی بالادستی, سول بالادستی, عوام کے حاکمیت کی, ان کی مزاحمت کی شاعری یہی ہے نا. 27ویں ترمیم میں میرے بھائی علی بخاری صاحب ایڈوکیٹ ہے, وہ زیادہ قانون کو جانتے ہیں, میں تو سیاسی ورکر ہوں. مگر میں یہ بتا دوں, ہم نے پارلیمنٹ کو بالادست کیا ہے. ہم نے پارلیمنٹ کی یہ ثابت کیا کہ پارلیمنٹ سپریم ہے. آج اس پارلیمنٹ میں رولنگ پارٹی ہم ہیں, کل یہ ہوں گے, کوئی اور ہوگا. تو یہ اختیار کوئی ہم نے اپنے لیے تو نہیں دیا ہے نا, ہم نے تو پارلیمنٹ کے لیے لیا ہے. اور ججز کیوں, اگر کوئی اور ہمارا آرمی کا سویلین, کوئی افسر, کوئی بیوروکریٹ, وہ اگر ان کا تبادلہ ہو ان سکتا کا ہے, تبادلہ تربت میں ہو سکتا ہے, ٹھیک, وہ دہشت گردی کا سامنا کر سکتا ہے. ٹھیک, کیا ججز اس ملک میں کوئی ایسی مخلوق ہے کہ کوئی اس کو اپنی مرضی سے کام کرنا ہے؟ ٹھیک, تو ہم نے پارلیمنٹ کے دیا ہے. اور ججز جو بھی ہیں, ٹھیک, کوئی وزیر اعظم کی چوائس سے نہیں بیٹھے ہوئے, یہ سارے ایک پروسیجر سے آئے ہوئے ہیں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں. ٹھیک. ایک آپ کہتے ہیں یہ جعلی پارلیمنٹ ہے. 26ویں ترمیم کے فیصلوں کے تحت جوڈیشل کمیشن میں آپ پی ٹی آئی آج بھی موجود ہے. ریزائن کر دیں وہاں سے. ججز کے اپائنٹمنٹ میں آپ نام دیتے ہیں, انڈر جو پروٹیسٹ ہائی کورٹ کے ججز لگے ہوئے, ان میں آپ نے ان پٹ دیا ہے. ٹھیک, آپ آج بھی وہاں موجود ہے. آپ پارلیمنٹ کی کمیٹیوں سے ریزائن کر رہے ہیں تو وہاں سے بھی کر دیں. دیکھیں, پارلیمنٹ کی کمیٹی سے استعفا دے دیں, گاڑیاں رکھی ہوئی ہے, پریولیج لے رہے ہیں, تنخواہیں لے رہے ہیں, کام نہیں کرنا ہے. جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 27ویں ترمیم میں جو 19 سال پہلے آپ نے یہ فیصلہ کیا تھا سی او ڈی میں, جس کے آپ کے لیڈر نے بھی تائید کی تھی, مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی تائید کی تھی, آپ کہہ رہے ہیں کہ آج صحیح نہیں ہے, تو آپ اسٹینڈنگ کمیٹی میں آ جاتے ہیں, وہ باتیں کرتے ہیں, آپ کے پاس فورم ہے. دوسری بات مجھے بتائیں, آپ کب تک عوام کو بیوقوف بنائیں گے؟ آپ نے اس ترامیم کے خلاف ووٹ نہیں دیا, اس ترامیم کے خلاف ووٹ نہیں دیا, ریکارڈ پہ نہیں لائے نا ووٹ, نہیں لائے نا, 4 ووٹ پڑے نا. بائیکاٹ مطلب آپ قبول کر رہے ہیں, ریکارڈ پہ نہیں آتا ہے. نہیں وہ تاریخ کا احسان نہیں ہے, وہ مطلب خاموشی سے آپ نے قبول کر لیا ہے ہماری ترامیم کو. 4 ووٹ پڑے مولانا کے, 4 ووٹ پڑے. آپ مطلب مولانا کی پارٹی کو احساس ہوا, جس طرح آپ کی جماعت میں بھی لوگ کہتے ہیں یہ کمپرومائز جو جماعتیں ہوتی ہیں, لوگ ہوتے ہیں پارلیمنٹ میں, وہ اسی طرح کرتے ہیں. وہ نہیں آتے, وہ نہیں آتے ہیں, وہ آتے ہی نہیں ہیں, وہ چھپ جاتے ہیں. اور کمپرومائزڈ اپوزیشن ہے پی ٹی آئی. نہیں, اپوزیشن تو ہے ہی نہیں, 4 لوگوں کی. آپ لوگوں نے دیوار سے لگا دیا. ہم نے کوئی دیوار سے نہیں لگایا. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ کے پاس ووٹ کا حق تھا, آپ کو عوام نے جو مینڈیٹ, آپ دعویٰ کرتے ہیں ہم بڑی جماعت مخالفت میں ووٹ دیتے, ٹھیک, آپ کہتے ہیں یہ جعلی ہے. آپ کے وزیر اعلیٰ نے سینیٹ الیکشن میں کے پی کے میں ایجنٹ بن کے بیٹھے ہمارا سینیٹر جتوایا. ہم نے مشترکہ سینیٹ کی الیکشن کی ہے, جس میں پی ٹی آئی, پیپلز پارٹی, پی ایم ایل این, مولانا فضل الرحمان. کیوں بیٹھے ہو؟ اپنے لیے جب فائدے کی بات آتی ہے تو وہ قبول ہے, ورنہ یہ جعلی ہے. تو مطلب کڑوا کڑوا, تھو تھو, میٹھا میٹھا ہپ ہپ. اچھا مجھے یہ بتائیں, 28ویں اب آپ لانے جا رہے ہیں, یہ ایم کیو ایم کیوں نکل رہی ہے سڑکوں پہ, جماعت اسلامی کیوں نکلی ہوئی ہے؟
دیکھیں MQM کا جو مطالبہ ہے یا جو ان کا بل ہے اس کو ہم نے کابینہ میں سپورٹ کیا ایز اے ممبر کیبنٹ کے. 28 لا رہے ہیں پھر نہیں میں یہ بات آ رہا ہوں. ان کا بل ہے کہ جو بلدیاتی نظام ہے اس کو آئینی تحفظ دیا جائے. یہ تھرڈ ٹیئر ہے ڈیموکریسی کا. میں سمجھتا ہوں PMLN بلکہ پنجاب اسمبلی سے قرارداد منظور ہوئی جس میں تمام جماعتوں نے سپورٹ کیا ہے. یہ اس حد تک تو میں ان سے اتفاق کرتا ہوں MQM سے. اس کے آڑ میں صوبے کا مطالبہ کرنا، سندھ کی تقسیم کی بات کرنا، میں اس بیان کا مصطفیٰ کمال نے دیا ہو یا کوئی اور دیتا ہے میں مذمت کرتا ہوں. یہ سندھ کی وحدت پہ حملہ ہے. آئین کسی بھی صوبے میں جس طرح شیلا نے کہا تعلق سندھ سے ہے لیکن آپ نون کی نمائندگی کر رہے ہیں. آپ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں مزید صوبے نہیں ہونے چاہیے. میں سندھ کی بات کر رہا ہوں. کسی بھی صوبے کو اگر KPK کو ان کو صوبہ چاہیے، تقسیم ہزارہ صوبے کو ہزارہ صوبہ بنانا ہے، 2/3 میجارٹی کا ریزولوشن پاس کرے، نیشنل اسمبلی سے ریزولوشن پاس کرے. اسی طرح پنجاب میں بھی اگر کسی کو صوبہ چاہیے، 2 چاہیے، اسی طرح سندھ میں بھی اگر چاہیے تو آئین ہمیں راستہ دیتا ہے. مگر اس طرح کی ایک صوبے کو آپ کا بل ہے، آپ یہ مطالبہ، اور یہ میں آپ کو واضح کر دوں، میں بھی کابینہ کا رکن ہوں. کوئی بات ہمارے 28ویں ترمیم کب آ رہی ہے یا اس میں یہ صوبوں کی بات کوئی ایسی زیر غور نہیں ہے. جو بات بالکل صوبوں کے حوالے سے نہیں ہے. اس بل پہ بات ہوئی ہے، اسمبلی کے فلور پہ ہوئی ہے، وزیر اعظم نے کی ہے، خواجہ آصف صاحب نے کی ہے. ہم سپورٹ کرتے ہیں MQM کے اس بل کی، کیونکہ ڈیموکریسی جب آپ بات کرتے ہیں تو اس پہ تھرڈ ٹیئر کو عوام کی نمائندگی 1000 لوگ جو ہے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کا فیصلہ نہ کرے، کم سے کم 1 لاکھ لوگ ہو، سڑکوں تک وہ جائے. اور جس طرح سینیٹ، جس طرح نیشنل اسمبلی، جس طرح یہ الیکشن ہوتے ہیں وقت پہ، کیوں عامر آ کے الیکشن کرواتا ہے بلدیاتی، کوئی جمہوری حکومت میں نہیں ہوتا ہے. تو یہ ہمارا فیلیور ہے. یہ میں سمجھتا ہوں اس میں ہماری ناکامی ہے. اہم بات ہے. ایڈوکیٹ بخاری صاحب کچھ کہنا چاہ رہے ہیں سر؟ دو چیزیں بڑی حیرت زدہ بات ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں کہ لاکھوں لوگ مانیں گے تب ہوگا، یہاں پر یہ امینڈمنٹ لے کر آ جاتے ہیں جس زبردستی دھونس کے ساتھ. انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ججز کیا کوئی الگ مخلوق ہے کہ اپنی مرضی سے تبادلہ کروائیں؟ ججز بالکل الگ مخلوق ہوتی ہیں. ان کا پیرامیٹرز علیحدہ ہوتا ہے، ان کا کوڈ آف کنڈکٹ علیحدہ ہوتا ہے. بھیج دینا جو انہوں نے ریزائن دے رہے تو اپنے مراحت سے بھی وِدرا ہو جائے، نکل جائے. میں بالکل بھائی کی بات میں نہیں بولا. سر آپ نے تو صدر کو معافی دے دی ہے، چھوڑیں اپنی بات کریں. ججز کی اوپر مت آئیں. جو انہوں نے نئے ججز اپوائنٹ کیے اپنی مرضی کے، کس نے؟ ان کے اپنے MNAs نے، ان کی اپنی پارلیمنٹ نے جو جوڈیشل کمیشن بٹھایا ہوا تھا ووٹوں سے، ان کو بھیج دینا. ان کو بھیج. ہم نے ووٹ نہیں دی، ہم نے انڈر پروٹیسٹ بیٹھے، ہمارا کوئی بندہ نہیں ہوا، سب انہوں نے کیے. اب بات یہ ہے کہ اب بھیج دیں ان کو. آپ مہربانی کریں، آپ نے جو نئے جج اسلام آباد میں لگائے ہیں 4 لا کے، جونیئر موسٹ لا کے لگائے ہیں سینئرز کے اوپر، بھیج دیں ان کو وہاں پر. ان کو کیوں نہیں بھیجا؟ انہی لوگوں کے نام کیوں گئے جنہوں نے خط لکھا ہوا؟ مینا ایک بھائی کہ وہ آپ کا کہنا نہیں مانتے، وہ آپ کی ڈکٹیشن نہیں لیتے، وہ ایک انسٹیٹیوشن کو بچانے کی بات کر رہے ہیں. That's it. Got your point. پروگرام میں وقت ہوا ایک بریک کا. Let's take a short quick break. ڈیبیٹ ابھی جاری ہے، واپس آ کے ڈیبیٹ کو مزید کنٹینیو کرتے ہیں. Stay with us. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سیدہ شہلا صاحبہ آپ کی طرف آؤں گے، آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں بخاری صاحب کی گفتگو پہ؟ میں بالکل کہنا چاہ رہی ہوں. میں سب سے پہلی بات تو میں یہی کہوں گی کہ بھائی ابھی تک 27ویں ترمیم کے بعد کون سی ٹرانسفر پوسٹنگ ہوئی ہے مجھے یہ بتا. ابھی نہ پروونشل کانسٹیٹیوشنل کوڈ بنے، نہ کچھ ہوا. کہاں سے ہو گئی؟ کس دنیا میں کہاں رہ رہے؟ دوسری بات جو ہے وہ میں یہ کہوں گی کہ علی بخاری صاحب، یہ جو نہروں کی بات آپ کر رہے ہیں، اس کا جو ہے باقاعدہ منٹس آف دا میٹنگ ہے جو کہ CPI کی میٹنگ میں ہوئے، اور جو صدر کے اوپر الزام بھی لگا ہوا تھا وہ بھی سب کو پتہ چلا کہ جی صدر صاحب کی سیریمونیل ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہوئی. CPI کی میٹنگ میں منٹس آف دا میٹنگ نکالے. آپ کو تو پتہ ہی نہیں کہ وہ باہر نہیں آتے. وہاں پہ بالکل یہ بات ہے کہ جب تک جو ہے یہ کنسنسس نہیں ہوگا، اور کنسنسس نو پہ ہے تو نہیں ہوگا، کیونکہ صرف سندھ کو ہی اس پہ اعتراض نہیں تھا، اس کو اور صوبوں پہ بھی اعتراض تھا. اور پنجاب جہاں پہ بننی ہے وہاں کی کیبنٹ سے پاس نہیں ہوا. پتہ نہیں کیا طریقے کو آپ سمجھتے ہیں کہ گورنمنٹ ہوتی ہے. دوسری بات جو ہے وہ بہت سنجیدہ میں بات کروں گی کہ پیپلز پارٹی کو جو آپ سمجھ رہے ہو، صرف پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے سندھ میں لوکل گورنمنٹ کی جو ہے ڈیوریشن بھی پوری کی، نیا قانون بھی بنایا. MPM نے اس میں کورٹ میں گئی تو اس وقت یہ والی باتیں بھی لے جاتی، کچھ ان کی باتیں مانی بھی گئی. ہم نے اس حساب سے امینڈ کیا، پھر الیکشن کرائے، انہوں نے حصہ نہیں لیا.
جو پنجاب میں پاس ہوا ہے اس میں سب سے زیادہ جو رول پلے کیا ہے کھلداس صاحب بیٹھے ہوئے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کیا ہے کہ ایسا قانون ہو جو 27ویں ترمیم کے وقت نہیں آیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ کھلداس صاحب کو بھی معلوم ہے کہ صبح میں جس دن یہ امینڈمنٹ پیش ہونی ہے مزید امینڈمنٹس ہوئی اور 27ویں ترمیم میں, اور یہ بات پیپلز پارٹی کی طرف سے کی گئی کہ مرتضی وہاب جو ہیں کیونکہ وہ ایک بہت اچھے ماشاءاللہ بیرسٹر ہیں کہ یہ فارغ ہوتے ہیں, مزید اس پہ کنسنسس ہوتا ہے تو ہم اسے کرتے ہیں. پیپلز پارٹی پہ کوئی دباؤ نہیں ہے, کوئی دباؤ نہیں ہے. اور رہی بات صوبے کے تقسیم کی, میں نے کہا کہ صوبہ سندھ میں کوئی آواز نہیں ہے, پیپلز پارٹی ہی نہیں ہے سندھ میں, اور لوگ بھی ہیں, کوئی ایک شہری نہیں کہے گا کہ تقسیم ہو. ایم کیو ایم اپنی سیاست کو زندہ کرنا چاہتی ہے, اور جب نون لیگ کی گورنمنٹ تھی تو ایک ڈیلیگیشن باقاعدہ سندھ میں آیا تھا اور انہوں نے کہا کہ صوبوں کی تقسیم پہ آپ کی کیا رائے ہے پنجاب میں اس میں, تو باقاعدہ ہم سب بیٹھے تھے تمام جماعتیں, ہم نے ان سے کہا یہ آپ کا رائٹ ہے 18ویں ترمیم کے بعد آپ کے صوبے میں ڈیسائیڈ ہوگا. ٹھیک ہے شہرا صاحب, گاٹ یور پوائنٹ. مجھے اجازت دیجیے کہ میں جسٹس شاہد جمیل صاحب سے, کیونکہ ان کا لنک جو ہے ریسٹور ہو چکا ہے, جسٹس شاہد صاحب اف یو کین ہیئر می, میں آپ سے پوچھنا چاہتی کہ اگر کوئی ایسی ترمیم آتی ہے جو انیبل کرتی ہے کہ ملک میں مزید صوبے ہونے چاہیے آن وٹ ایور بیسس, ایڈمنسٹریٹو بیسس یا کسی اور بیسس پہ, لوکل گورنمنٹ کو اسٹرینتھن کیا جائے, NFC ایوارڈ کے حوالے سے کچھ ترامیم, کچھ وفاق کے اختیارات, کچھ صوبوں کے اختیارات, تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ بہتر ہوگی جسٹس صاحب؟ جی, میرے خیال میں جو یہ صوبوں والی بات ہے اس میں میرا موقف جو ذاتی ہے وہ تو یہ ہے کہ ہمارے جو صوبے ہیں اس کی ایک کلچرل اور ایتھنک جو ہے ہسٹری ہے. تو آپ یا تو صوبے بنائیں ایڈمنسٹریٹو گراؤنڈز پہ, اور جو آپ ڈویژن لیول پہ چھوٹے صوبے جیسے بہت جگہ ایسے ماڈل موجود ہیں, لیکن جو صوبے آپ کسی ایک سندھ جو ہے وہ اس کی ایک ہسٹری ہے, ایک تاریخ ہے, اس کا ایک کلچر ہے, اس کو آپ ڈیوائڈ نہیں کر سکتے. اس طرح پنجاب میں اگر 2 صوبوں کی بات ہو رہی تو تھوڑا سا فرق ہے کہ وہاں پہ ایک سرائکی بولنے والی بیلٹ ہے, ایک سینٹرل ہے, تو شاید وہ اگری کر گئے اور اس پہ اگری کر کے بھی وہ آگے نہیں چل رہے ہیں. اسی طرح پشاور میں ہے, تو اگر تو آپ ان کو کسی ریشنل بیسس پہ بنائیں اور ایڈمنسٹریٹولی بنائیں تو, اور اگین کنسنسس سے بنائیں. جہاں تک کہ کھیل صاحب نے بات کی یا شیلا رضا صاحبہ نے بات کی, میں ذرا بات کمپلیٹ کرنا چاہ رہا ہوں. دس از ویری امپورٹنٹ. وہ کہہ رہے ہیں جی 2/3 کی میجورٹی ہوگی. اگر جس طرح سے قانون میں امینڈمنٹ یہ کرتے جا رہے ہیں اور ان کو ایک دن پہلے نہیں پتا ہوتا, ابھی کھیل داس صاحب نے کہا کہ جی 28ویں کی کوئی بات نہیں ہو رہی, یہ سارے منسٹر 27ویں کا بھی یہی کہتے تھے کہ جی 27ویں نہیں آ رہی, اور ایک ہفتے بعد 27ویں آ گئی ہے. تو یہ 28ویں بھی اسی طرح آنے, اور اس کے آگے پھر پیپلز پارٹی اس وقت کچھ بھی نہیں بول سکے گی. اور سر میں آپ کے اس مزیدار سے کمنٹ پہ, اسٹیٹمنٹ پہ کھیل داس صاحب, آپ کو پتا ہی نہیں ہوگا 28ویں آ جائے گی. نہیں, ظاہر ہے صحیح کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, بس یہی پروجیکٹ کلوز ہو گیا, یہی کلوز ہو گیا. آپ نے کہا صحیح کہہ رہے ہیں. جب تک مسودہ کیبنٹ میں نہیں آئے گا, میں کابینہ کا رکن ہوں, میرا فورم وہ موجود ہے, میرا پارلیمانی فورم ہے. انہوں نے سچ بول ہی دیا. لا کمیٹی میں میں نہیں ہوں, لا منسٹر کو پتا ہوتا ہے جب کابینہ میں مسودہ آتا ہے یا پنجابی پتہ نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے, تیر کمانوں نکل گیا, زبانوں نکل گیا. میں اپنے بات پہ قائم ہوں کہ مجھے نہیں پتا کہ 28ویں آ رہی ہے, مجھے 27 کا بھی نہیں پتا, مجھے کابینہ میں پتا لگا جب ایجنڈا آیا. آپ کو 27ویں کا بھی نہیں پتا تھا؟ ٹھیک, 27 جب ایجنڈا آیا کابینہ میں, جب ڈسکشن ہوئی, ہمیں بتایا کہ ہم نے پڑھا. ایک چیز ایڈ کر دوں, واٹ از دا کوشچن. انڈیا میں 1950 سے لے کے 92-3 تک 100 امینڈمنٹس آئیں. ذوالفقار علی بھٹو کے پاس 2/3 میجورٹی موجود تھی 1973 کے اندر, لیکن کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. کانسٹیٹیوشن میں ریتا جب بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے کنسنسس ڈیولپ کرتے ہیں. پاکستان کی تاریخ اخلاقی ایلیمنٹ بھی ہوتا ہے. اخلاق کے علاوہ آپ نے 25 کروڑ عوام کے ہر بندے کو ہم نے, آپ نے دیکھے انڈیا میں 26ویں کی مخالفت میں ووٹ دے رہے ہیں. 26ویں ترمیم میں ہم گئے, مولانا کے تھرو ان سے آن بورڈ کیا, ان کی منشا کے حساب سے 26 میں آئی. اگر آپ یہ چیزیں باتیں ٹائم ختم ہو گیا. ووٹ دینا نہ دینا علیحدہ بات ہے. بہت بہت شکریہ امینڈمنٹ آئی. ایڈوکیٹ سید علی بخاری صاحب, کھیل داس کوستانی صاحب, جسٹس شاہد جمیل صاحب, سیدہ شیلا رضا صاحبہ. دیٹس اے ریپ. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah coming Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.